انفارچونیٹلی رائٹ آف جوڈیشل سسٹم. ابھی آئی تھنک جوڈیشل سسٹم کے اوپر ہم سوال تو نہیں اٹھا رہے کوئی کہ جوڈیشل سسٹم میں کوئی پرابلم ہے. آئی تھنک دیو گیون ریمیڈی ویئر دے تھاٹ ریمیڈی واز ڈیو, کہ اتنی انہولی ہیسٹ جس کو کہتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر درخواست ملٹیپل کیسز آ گئے نا. ایک کیس یہاں تک تھا, اگر یہیں تک کیس رہتا تو صحیح, تو لیکن جو فوٹیجز بعد میں سامنے آئے, جس طرح وہ ایف آئی اے اہلکار, وہ والا جو کیس ہے اس کی ایک الگ اپنی ڈائنامکس ہیں, وہ کس طرح سے آگے پروسیڈ ہوتا ہے, کیسے چلتا ہے, اس کے بعد ہائی کورٹ میں کیا پروسیڈنگز ہوتی ہیں, تو کافی کمپلیکیشنز, لیگل کمپلیکیشنز بھی اس میں آگے چل کے آ گئے سرکار کے لیے, میرے خیال دونوں سائڈز کے لیے. جس نے پستول نکالا, کیونکہ اگر, لیکن بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو انہوں نے یہ انلیگل ہو گیا, یہ ریڈ ہی انلیگل قرار دے دی سرکار کی, ایف آئی اے کی, تو ان کے بہت سارے ایکشن شاید اتنے سیریس نہیں رہیں گے جتنے سیریس اس وقت کم از کم ان ٹی وی سکرینز پر یا ان تصاویر میں آپ کو یا فوٹیجز میں نظر آ رہے ہیں. وسیم مدامی صاحب, کیا یہ حکومت کے اوپر تنقید زیادہ ہوتی ہے؟ میری وسیم کا بڑی پریشانی میں مجھے صبح فون آیا, وسیم پریشان زیادہ تھے کہ کیا ہو رہا ہے, کچھ زیادہ نہیں کر دیا حکومت نے. میں کہا آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ بات سے تو ہم اختلاف نہیں کریں گے, لیکن ہر حکومت ایسا کرتی ہے. میں نے پھر ان کو واقعات سنا ہے, کیسے نون لیگ نے ہمارے اوپر دہشت گردی کے مقدمات, میں اور سی ای او ایئر وائی سلمان اقبال صاحب پرویز رشید صاحب سے ملنے کا, میں نے جو ادھر حالات دیکھے, میں نے ان کو کہا, میں کہا جناب یہاں بیٹھنا آپ کے صحت کے لیے ہانیکارک ہو سکتا ہے, یہاں سے نکلیں. پھر ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ یہاں رکیں ہی نہیں, آپ اس شہر کو چھوڑ کے چلے جائیں, کیونکہ کسی وقت بھی کچھ کر سکتی ہے حکومت. اس وقت دہشت گردی کی ایک فوٹیج چلانے پر 88 دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی تھی. پیپلز پارٹی بھی چینلوں کے باہر دھرنے دیتی تھی, میرے جیسا غریب آدمی بھی 4 مہینے بند رہا ان کی وجہ سے. میں کہا سارے کوشش کرتے ہیں. ابھی ایک صحافی پر کو مارنے کا الزام ہے سندھ گورنمنٹ کے اوپر, کہ جس نے وہ بلاول صاحب کے جلسے میں کہا تھا کہ 500 ہزار لے کر اس نے کہا مجھے مار دیا جائے گا. سو بہت سی چیزیں انفارچونیٹلی وسیم یہ ریالٹی بن گئی ہے. دیٹس وائی پاکستان از ون آف دا موسٹ ڈینجرس کنٹریز فار جرنلسٹ, کہ یہاں پر جب ایک دفعہ سرکار فیصلہ کر لے نا کہ میں نے کچھ کرنا ہے, تو پھر وہ کسی طرح کچھ کر جاتی ہے, اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. پھر وہ ایف آئی اے آدھے گھنٹے کے اندر ایک درخواست آپ سے بات ہو سکتی, درخواست بھی بعد میں لکھی گئی ہو, پہلے کاروائی ہو گئی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ٹھیک ہے نا کاشف بھائی. ایک تو دیکھیں ذرا رؤوف صاحب نے کہا نا کہ ان لوگوں کے لیے بھی مشکل ہو گیا ہے جو کہ اس واقعے کی مذمت کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ ہماری آپ کی جب بات ہوئی تو آپ نے کہا بھی کہ وہ فائرنگ شائرنگ ہوئی ہے, اور میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی کسی گارڈ وارڈ نے ایسے ہی ہوائی فائر کیا ہو یا کیا. اس کی تھوڑی دیر بعد آپ کو یاد ہے کہ وہ فوٹیج آئی, وہ فوٹیج دیکھ کے تو ظاہر ہے میں بھی حیران پریشان رہ گیا. میری آواز واپس آ رہی ہے, اگر پلیز سارٹ آؤٹ ہو سکے تو. وہ فوٹیج دیکھ کے تو ظاہر سی بات ہے, ذرا کلاسز آپ نے کہا کہ اب آپ کو پھر اس واقعے کو یعنی اس انداز میں اس کی مذمت کرنا آپ کے لیے آسان نہیں رہا, لیکن آپ پھر بھی یہ کر سکتے ہیں نا وسیم. ٹھیک ٹھاک ایک گڑبڑ تو کر دی کہ سیکوینس آف ایونٹس ویسے ہی جیسے آپ نے کہا, کیا ان کو ٹاک شو میں بات کرنی چاہیے تھی, نہیں کرنی چاہیے تھی, کیا اس کے بعد اس انداز سے سب کچھ ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا جب سب کچھ ہو گیا, ایف آئی اے والے سارے آ گئے, تو پھر کیا محسن بھائی صاحب کو سارا قانون میں ہاتھ میں لینا چاہیے تھا؟ بالکل بھی نہیں لینا چاہیے تھا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر جب یہ سب کچھ ہو گیا, ان کی گرفتاری ہو گئی, تو ان کا جس طرح سوجا ہوا چہرہ آیا, ان کو اس طرح مارا گیا, وہ ہونا چاہیے تھا, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. سو آپ نے اس کو اتنا صحیح سمرائز کیا ہے کہ اس کا کرکس یہ ہے کہ جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ وہاں پہ اپنا زور چلا لیتا ہے. جو صبح جو میری حیرانی تھی, جس طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب میری مذمت تو ہے ابھی بھی اس واقعے کی, لیکن ان الفاظ میں نہیں ہے, کیونکہ محسن بھائی صاحب کا ریئیکشن بھی میں نے دیکھ لیا اس پہ. لیکن یہ ضرور ہے کہ آنیسٹلی مجھے میں نے آپ کو فون پہ بھی بات کی تھی کہ مجھے اس گورنمنٹ سے یا عمران خان صاحب سے مجھے لگتا تھا کہ مطلب باقی سے تو اس معاملے میں نہیں ہے اتنی امید کہ یار وہ شاید یہ نہیں ہوگا معاملہ کہ یار اگر کسی سے مخالفت ہو گئی ہے تو معاملہ اس حد تک چلا جائے. مجھے نہیں تھا, جس طرح آپ نے مجھے کہا بھی نا کہ ڈونٹ فیل دس مچ چیٹڈ بائی دس گورنمنٹ, نہیں مجھے اس گورنمنٹ سے یہ والی امید نہیں تھی کہ یار مخالفت میں معاملہ اتنا آگے چلا جائے گا. یعنی آپ دیکھیں نا کہ کیا آپ کے خیال میں وہ ماحول ہے کہ کیا یہی الفاظ کسی لائن کی دوسری طرف کھڑے فرد کی طرف بھی کہہ دیے جائیں جو کہ نہیں کہے جانے چاہیے, تو بھی کیسے ایکشن ہوگا؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں نے جو آپ کو صبح بات کی تھی, اگر آپ اجازت دیں, یہ دنوں میں وہ نہ ہوئی ہوتی تو بھی ایکشن ہوتا. مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹویٹ دیکھی آپ نے؟ جی ہاں میں نے دیکھی, میں نے کہیں سرسری پڑھی ہے. وہ مسئلہ یہ آپ کو یاد ہوگا, جس وقت کوئی کسی کی بیماری پر تنقید کرتا ہے پاکستان میں, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یار دیکھیں وہ بیمار ہے, بیماری پہ سیاست نہ کریں پلیز. ان کی ٹویٹ یہ کہہ رہی ہے کہ کسی کی بیوی کے اوپر بات کرنی ہے کریں, کسی انسان کی ذات کے اوپر کو بات کرنی ہے کریں. مطلب وہ کہہ رہی ہے کوئی آسمان, پی ٹی آئی عمران خان صاحب کوئی آسمان سے ہوتی مخلوق نہیں جس کی شان میں گستاخی کرنے پر شہریوں کے گھروں پہ دعویٰ بولا جائے.
اور ان کو سلاخوں پیچھے آپ کی اہلیہ کا جو احترام ہے وہی میری ICU میں, یعنی آپ کی اہلیہ کا وہی احترام ہے جو میری ماں کا تھا. یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ کیونکہ میری ماں کے ساتھ بھی غلط ہوا آپ کی اہلیہ کے ساتھ بھی غلط ہوا. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کیونکہ میری ماں کے ساتھ ہوا تو تمہاری بیوی کے ساتھ بھی ٹھیک ہوا. یا ہمارے یہاں پر مسئلہ یہ ہے, انفارچونیٹ ریالٹی ہے ہمارے ملک کی. میں جو آپ سے پہلے صبح بھی یہ بات کر رہا تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک بالکل غلط ہے, یا ایٹ ایوری لیول آل دیٹ گوز آن ان دس کنٹری از رانگ, لیکن ایوری ون ڈز اٹ. انفارچونیٹلی ہم لوگ, آپ نے وہ سنا نہیں کتنے آڈیو کلپس آئے ہیں, فلانے کو ٹوکرے پہنچا دیتے, فلانا بھونکتا ہے تو فلانا کتا ہے تو فلانا یہ ہے. یہ تو ہماری سوچ ہے ساروں کی. بلاول صاحب کو دیکھیں, وہ اسی قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں جو سب سے زیادہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے پاکستان کی. میں اگر آپ کو سناؤں جرنلسٹوں کے بارے میں جو الفاظ اور جملے وہ استعمال, یہ انفارچونیٹ ریالٹی ہے ہمارے ملک کی. یہ ہم جرنلزم کو یا جرنلسٹوں کو ایک ٹول سمجھتے ہیں جب تک وہ ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے خلاف ہے تو اس کے خلاف پھر یہ خان صاحب یہی تھے نا, دوست خان صاحب کے, وہ نکالو یار وہ جو اصل تصویر تو نکالی نہیں جہاز والی جس میں سارے جا رہے تھے. یہ خان صاحب کے دوست تھے محسن بیگ صاحب, یہ ان کے ساتھ PM ہاؤس میں اکثر زیادہ وقت گزارا کرتے تھے. مجھے یقین ہے if I'm not mistaken, کاشف دھرنے کے دنوں میں ہماری ملاقات ہوتی تب بھی ہم یہی درخواست کرتے تھے لوگوں کے نام لے کے, ابھی میں ٹاک شو میں نام ریپیٹ نہیں کرتا, کہ سر بالکل ٹھیک ہے ہر صحافی کی اپنی رائے ہے, کسی کے آپ کی فیور میں کسی کے آپ کے خلاف ہے, لیکن خدا کے لیے یہ نتیجہ اخذ نہ کریں کہ جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے وہ بس حق کا علم بردار ہے اور جو آپ کے خلاف ہے وہ جو ہے وہ بک گیا ہے. اس کو اتنا وہ نہ کر لیں. اور آج دیکھیں وہی جو کل اس صف میں تھے آج اس طرف آئے, اور جب اس طرف آئے تو پھر ان کے خلاف پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. میں بلکہ وسیم آپ کو ادھر سے ایک اور مثال دیتا ہوں. خان صاحب اکثر مجھے کہ تم کاشف بیلنس کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہو. آج وہ منتیں کر رہے ہیں صحافیوں کی, پلیز بیلنس کر لیں. اور جس کو کہتے تھے کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا صحافی ہے, آج اس کو سب سے زیادہ گالی نکالتے ہیں. یہ بیگ صاحب تشریف رکھتے ہیں اس جہاز میں PM صاحب کے ساتھ. میں خیال if I'm not mistaken یہ کہ انڈیا جا رہے ہیں یا پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں, شاید یہ وہ عمرے پہ جا رہے ہیں, پرابلی انڈیا کا وزٹ ہے شاید یہ اسپیشل جہاز میں. اس میں جو لوگ سب سے زیادہ قریب تھے, اون چودھری, فارغ, بڑا ٹف ٹائم. کل اس نے وہاں پہ پنجاب میں اپنے گھر پہ باقاعدہ, میں آ رہا ہوں اس کے اوپر, دوسرے سیگمنٹ میں اسے بات کریں گے. فارغ ہو گیا نا, دوسری سائڈ پہ کھڑے ہوں گے. زلفی بخاری was going through a very difficult time with his relationship with the Prime Minister. وہ بھی فارغ ہو گئے تھے تقریباً. محسن بیگ صاحب تیسری کیجولٹی ہیں اس گینگ کی جو عمران خان صاحب کا گینگ تھا. سو یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ وے آف لوکنگ ایٹ اٹ. ہاں, ماجد خان صاحب کو بھول گئے ہیں. لمبی مطلب اس حوالے سے تو بہت ساری لمبی لسٹ ہے, وہ سارے بہت سارے لوگ جو کہتے رہتے ہیں یہاں پہ. اور دوسری چیز یہ ہے جو آپ نے اس جرنلسٹوں کی بات کی نا, جس سے ساری ایکسٹریم پوزیشنز ہوئی, ہم جرنلسٹوں کا بھی قصور ہے کہ ہم بہت سارے ان پارٹیز کے وہ بن گئے, ماؤتھ پیس بن گئے, ہم ان کے نمائندے بن کر رہ گئے. حکم کریں اب 3-4 پارٹیز ہیں اور ہم جا کے خود والنٹیئر کرتے ہیں اپنی ان کو یہ جو ہیں اپنی خدمات جو ہیں ان کے حق میں لکھنا شروع کر دیں, حق میں بولنا شروع کر دیں گے, ان کو مہاتما بنا کے پیش کرنا شروع کر دیں گے. تو پھر ہر لیڈر یہ سمجھتے کہ کاشف اگر میرے ساتھ ہے, رؤف کیوں نہیں ہے میرے ساتھ, رؤف ساتھ ہے تو ارشد صاحب میرے ساتھ ہے, یہ کیوں نہیں. ہم نے ان کی عادتیں خراب کر دی ہیں. اور جب وہی منہ جو تعریفیں کرتے نہیں تھکتا, جو کنٹینر پہ تقریریں آپ کے حق کی کرتے نہیں تھکتا, مخالفت میں بات کرتا, سوچو اس ٹائم ان لوگوں پہ کیا گزرتی ہوگی. اور خان صاحب کی پارٹی اور ان کے جو فین کلب ہے اس کا ساتھ یہ پرابلم رہا ہے. وہ جو بات ابھی کی ہے نا انہوں نے, وسیم نے بڑی اہم بات کی ہے کہ میرے ویوز ہو سکتا ہے خان صاحب سے نہ ملتے ہیں, آپ کی پارٹی سے نہ ملتے, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ, میں, ارشد یا بدامی صاحب یا کچھ اور لوگ سولڈ آؤٹ ہیں یا چیزیں ہیں. انہوں نے ایک ہی بات رکھ دی ہے کہ جو ہمارے ورژن کے ساتھ مطلب ہم مہاتما ہیں, ہم مطلب جو کہہ دیتے ہیں لفظ, اگر کیا کہتے ہیں کہ ایک اس آخری اس کا وہ ہے وہ لفظ ہے, اس کے بعد کچھ نہیں ہے. میں نے جو کہہ دیا, میری پارٹی نے جو کہہ دیا, میرے لیڈر نے جو کہہ دیا, اس کے بعد جو اسے اختلاف کرے گا انہوں نے کلٹ بنا دیا. اس کے پتہ آگے نقصان کیا ہو, آپ کی جمہوری روایات جو قائم ہونی چاہیے تھیں آپ کی لیڈرشپ سے آتی. آپ کو لیڈرشپ میں بھی اگر وہاں پہ ٹالریشن نہیں ہے تو منسٹرز میں نہیں آئے گی, پارٹی میں نہیں آئے گی, آپ کی پارلیمنٹ میں آئے گی. سارا دن جتنی گالی گلوچ کا کلچر جو ہے, انہوں نے جس طرح کے ٹرینڈ یہاں مریم نواز صاحبہ کی پارٹی نے چلائے ہیں عمران خان صاحب کی فیملی کے خلاف, اور عمران خان صاحب کے ان کے جو وہ حامی تھے انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی فیملی کے خلاف اتنے گندے ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے ٹرینڈ چلائے, ایک دوسرے کی ماں بہن کو گالیاں, بیوی کو گالیاں, بچوں کو گالیاں, مطلب کیا کچھ ہم نے نہیں پڑھا. اور یہ دونوں جو ہیں بڑی بگ پارٹیز ہیں, ایک پرائم منسٹر ہے, ایک پرائم منسٹر کی اس کی فیملی کے ہیں, ان کی وہاں ان کی زبانیں دیکھیں ذرا, ان کا سٹائل دیکھیں, اور دونوں یہ بشاک ان کو بات بری لگے گی, عمران خان صاحب ہوں, مریم صاحب ہوں, یہ ان آ کے ٹرینڈز کو وہ کرتے ہیں, ان کو مانیٹر بھی کرتے ہیں, ان کو سیٹ بھی کرتے ہیں, ان کو چلاتے بھی ہیں, اس کے خلاف, اس کے حق میں, اس کے مخالف. مطلب آپ یہ لیول دیکھیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اگر بیٹھ کے ٹرینڈز کو بیٹھ کے وہ سارا دیکھ رہے ہیں, مریم نواز صاحبہ جو فیوچر کے اپنے آپ کو وہ کہتی ہیں, وہ بیٹھ کے عمران خان کے ٹرینڈ کے خلاف کر رہے ہیں. اس ملک کی آپ نے ایک اس کی موریلٹی کا جو حشر کر دیا. آپ لوگ تو رول ماڈل ہوتے ہیں,
آپ لوگوں کو تو بہتر بیہیو کرنا ہے, آپ نے بہتر ہماری نسلوں کے لیے اپنے آپ کو آ کے پیش کرنا ہے. سارا دن جب سے ٹویٹر آیا نا کاشف, اتنی مطلب یہاں پہ ایک ہمارے اندر کی غلاظت کہہ لیں, ہمارے اندر کی غلاظت جو ہے نا, یہ ٹویٹر باہر لے کے, سوشل میڈیا باہر لے کے, ہم کتنے گندے لوگ ہیں, اور ہمارے اندر کیا کیا ایک دوسرے کی ماؤں بہنوں کے بارے میں ہمارے تھاٹس ہیں. اور دوسرا ہم بڑے ڈرپوک لوگ ہیں. یہ جتنے لوگ ٹویٹر میں بیٹھ کے آپ کو کچھ کہتے ہیں نا, ان میں سے کسی ایک مائی کے لال میں ہمت نہیں کہ آپ کے منہ پہ کھڑے ہو کے وہ بات کر سکے. کوئی ایک انسان آپ کو نہیں, لیکن ٹویٹر کے اوپر ایسا لگتا ہے ان سے بڑا بدماش کوئی نہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.